کچھ لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو معراج کروائی وہ محض ایک خواب تھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا۔ ان معجزات میں سے ایک اہم اور عظیم معجزہ اسراء و معراج والا ہے۔ اگر اس معجزے کو دیکھا جائے تو اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جس کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جس کا تعلق مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمانوں تک اور جہاں تک اللہ نے چاہا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر اسراء و معراج، اس کے متعلق اہل سنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پہ یہ سیر کروائی، نہ کہ نیند کی حالت میں روحانی طور پہ۔ کچھ لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو معراج کروائی وہ محض ایک خواب تھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ محض ایک خواب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ ایک حقیقت تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بیداری کی حالت میں روح مع الجسد سیر کروائی۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظہ الی السماء ثم الی حیث شاء اللہ من العلاء اکرمہ اللہ بما شاء واوحی الیہ ما اوحی، کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو سیر کروائی، معراج کروائی، وہ حق ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیداری کی حالت میں آسمانوں کی طرف چڑھے، بیداری کی حالت میں، اور وہاں تک گئے جہاں تک اللہ نے چاہا، جہاں تک اللہ نے چاہا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کرنا چاہا، اللہ نے وہ کچھ وحی کیا۔ حضرات ناظرین، اگر انسان اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ الاسراء 15واں پارہ، اس کی سب سے پہلی آیت جس میں اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سیر کا تذکرہ کیا ہے، اسے ہی بغور پڑھ لے، اسے ہی بغور انسان سمجھ لے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معراج خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں روح مع الجسد کروائی۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کا آغاز جو ہے وہ لفظ سبحان سے کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان کا ذکر کر کے، لفظ سبحان اگرچہ اس کا معنی ہے پاک، تو اللہ کی ذات کے لیے
استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کے عیب سے پاک وہ ذات۔ اور عربی زبان میں یہ لفظ حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جہاں پہ حیرت اور تعجب لوگ کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ لفظ سبحان کا استعمال کیا۔ اور لفظ سبحان کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ ذات جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، تم اس بات پہ حیرت اور تعجب کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ چاہے تو 40 راتوں کا سفر ایک رات کے کچھ حصے میں اپنے پیغمبر کو کروا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی طرح اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ عبد بھی استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو لفظ عبد یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ لفظ عبد عربی زبان میں روح مع الجسد دونوں چیزوں کے مجموعے کے اوپر بولا جاتا ہے۔ روح مع الجسد دونوں چیزوں کے مجموعے کے اوپر لفظ عبد بولا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے لفظ عبد آپ کے لیے استعمال کیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو سیر جو ہے وہ بیداری کی حالت میں روح مع الجسد کروائی۔ اور اسی طرح تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اپنا یہ سفر معراج آ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگوں نے آپ کے اس سفر کی تکذیب کی، تو کفار مکہ کی تکذیب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ سفر خواب کی حالت میں روحانی طور پہ نہیں، بلکہ اللہ نے بیداری کی حالت میں جسمانی طور پہ آپ کو یہ سفر کروایا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے بھی میں نے خواب میں یہ کچھ دیکھا، تو کس نے انکار کرنا تھا؟ میں، آپ، کوئی بھی شخص کسی کے سامنے کوئی خواب بیان کرے، جی میں رات خواب میں وہ چیزیں دیکھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، عجائبات کا ذکر کرے، تو کون شخص انکار کرے گا؟ محض خواب ہے، خواب کی حالت میں نہ جانے انسان کہاں سے کہاں گھومتا ہے، نہ جانے انسان کیا کچھ دیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے بھی خواب نہیں، میں حقیقت میں یہ سب چیزیں دیکھ کے آیا ہوں، کہ جن کو تسلیم کرنے کے لیے انسانی عقل تیار نہیں ہے، جن کو تسلیم کرنے کے لیے انسانی عقل وہ حیرت میں پڑ جاتی ہے، تو جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر کی، اسی وجہ سے اسی بات پہ کفار مکہ نے آپ کی تکذیب کی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح البخاری کے اندر 3886 نمبر یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لما کذبتنی قریش قمت فی الحجر، فرمایا جب کفار مکہ نے میری تکذیب کی، میرے اس سفر کو انہوں نے قبول نہ کیا، اس کے اوپر یقین نہ کیا، فرمایا فجل اللہ لی بیت المقدس، فرمایا قمت فی الحجر، میں ہجر حتیم کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو حتیم کے اندر جس وقت جا کے میں کھڑا ہوا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد وہ شامل حال ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس وہ میرے سامنے بالکل صاف اور واضح کر دیا، باوجود رکاوٹوں کے، سب رکاوٹیں ہٹ گئیں، میرے سامنے بیت المقدس وہ بالکل ایسے صاف اور واضح کہ میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، تو کفار مکہ جو مجھ سے وہ بیت المقدس کے بارے میں سوال کرتے رہے، میں دیکھ کے ان کو بتلاتا رہا۔ تو حضرات ناظرین، یہ کفار مکہ کی تکذیب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر جو ہے وہ اللہ نے خواب کی حالت میں نہیں، روحانی طور پہ نہیں، بلکہ بیداری کی حالت میں روح مع الجسد اللہ نے سیر کروائی۔ تو حضرات ناظرین، وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے سیر آپ کو روحانی طور پہ خواب کی حالت میں کروائی، جس وقت ان کو یہ آیت پیش کی جاتی ہے، تو پھر ان لوگوں کا یہ آگے سے جواب ہوتا ہے کہ یہاں مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے،
اور اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے گویا نبی علیہ السلام کو سفر ہجرت جو کروایا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہے، ان لوگوں سے ہم یہ بڑے احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو سفر ہجرت تھا وہ رات کے وقت تو نہیں ہوا تھا، وہ دن کے وقت ہوا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلہ، رات کے کچھ حصے میں، اور آپ کا سفر ہجرت اس کا آغاز تو دن میں ہو رہا ہے، اس کا تعلق تو رات کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے، تو نبی علیہ السلام بالفرض ان کی بات یہ مان بھی لی جائے اس سے مراد یہ سفر ہجرت ہے، تو نبی علیہ السلام جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسجد نبی تو موجود ہی نہیں تھی۔ مسجد نبی کی تو اللہ کے رسول نے خود وہاں پہ پہنچ کے وہاں پہ جا کے بنیاد رکھی۔ اس لیے ان کے یہ اعتراضات، ان کی یہ تعویلات یہ بے جا ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرات ناظرین، اللہ رب العالمین نے جو نبی علیہ السلام کو یہ سیر کروائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفائیت اور اشرفیت سے معمور آپ کی خصوصیت کا ایک نام ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے ممتاز کر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو معجزات کے اندر خاص امتیاز کا حامل ہے، اور یہ واقعہ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت ہی کا واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کی اشرفیت کا بھی مقام ہے۔ اور معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت اور آپ کی افضلیت کا ایک صاف اور واضح پیغام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر امت کے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ نشانیاں، بہت زیادہ نصیحتیں اور بہت زیادہ عبرتیں رکھی ہیں۔ تو حضرات ناظرین، لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے اس سفر معراج سے سبق حاصل کریں، صرف ذہنی اور کانوں کی لذت کے لیے نہ اس کو سنیں، صرف کانوں کے تلذذ کے لیے، ذہنی تلذذ کے لیے نہ سنیں، بلکہ اللہ نے اس میں جو تعلیمات رکھی ہیں ان تعلیمات کو اپنائیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔